السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایکسپلور یونیورس۔ بنگلہ دیش دنیا کا 8واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا 2% ہے۔ بنگلہ دیش کی کرنسی ٹکا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ٹکا کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس کی کچھ ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گے۔ بنگلہ دیش 1971 میں پاکستان سے آزادی کے بعد 1972 میں بنگلہ دیش نے اپنی کرنسی ٹکا جاری کیا اور یہ ٹکا پورے بنگلہ دیش میں جاری ہوا۔ 1977 میں بنگلہ دیش گورنمنٹ نے 50، 100 اور 1000 ٹکا کے نوٹ جاری کیے۔ ٹکا دراصل قدیم سنسکرت زبان تنکا سے لیا گیا ہے۔ قدیم سنسکرت میں تنکا چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے اور یہ ٹکا کرنسی دنیا کی قدیم ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ مختلف ممالک کی کرنسیز کو دیکھا جائے تو ہر کرنسی میں اس ملک کے الگ بندے کی تصویر چھپی ہوگی، مگر بنگلہ دیش کرنسی ٹکا میں صرف ایک ہی پکچر آپ کو ملے گی، شیخ مجیب الرحمان کی، اور ہر ایک نوٹ پر آپ کو صرف یہی ایک تصویر ملے گی اور اس کرنسی پر لکھا ہوتا ہے بنگ بندھو شیخ مجیب الرحمان۔ بنگ بندھو کا مطلب ہوتا ہے بنگال کا دوست۔ شیخ مجیب الرحمان دراصل ایک سیاسی شخص تھے جو کہ آج بھی بنگلہ دیش کے لوگوں میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، بنگلہ دیش کے دلوں میں ایک نمایاں گھر کیے ہوئے ہیں اور اسے ایک قابل احترام اور نڈر لیڈر کے طور پر بنگلہ دیش میں یاد کیا جاتا ہے، جنہیں بنگلہ دیشی اکثر بابائے قوم کے نام سے بھی پکارتے ہیں، جنہوں نے بنگلہ دیشی عوام کو بہتر زندگی اور بہتر اپورچونٹی پرووائڈ کرنے کے لیے جدوجہد کی اور ایک جمہوری نظام قائم کیا۔ یہ بنگلہ دیشی کرنسی ٹکا اس وقت ایک ٹکا $108 کے مقابلے میں ہے۔ شاہی ٹکا کو 1329 میں سب سے پہلے دہلی کے شہنشاہ محمد بن تغلق نے لانچ کیا اور یہ سب سے پہلے نام تھا ٹکا کا، اور یہ کرنسی تانبے اور پیتل کی بنی ہوتی تھی جس کا شاہی خزانے میں سونے کے ساتھ متبادلہ کیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کرنسی چاندنی میں ڈالا گیا اور چاندی میں یہ کرنسی بننا شروع ہو گئی۔ 14ویں صدی کے آغاز کے بعد ایک افراتفری پھیل گئی اور تغلق خاندان پیچھے ہٹ گیا۔ تغلق خاندان کو پکڑا گیا، تغلق خاندان کو قید کیا گیا، جس کے بعد متعدد علاقائی ریاستیں وجود میں آ گئی، خاص طور پر بنگال سلطنت، گجرات سلطنت، بہمنی سلطنت، دہلی سلطنت اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں بننا شروع ہو گئی، لیکن ان ریاستوں میں اب بھی کرنسی کو ٹکا ہی کہا جاتا تھا۔ اسلامی بنگال میں ٹکا روایتی طور پر $1 چاندنی سونے کے برابر تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی کرنسی ٹکا ہے، جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل سلطنت کو ہٹایا اور بر صغیر پر قابض ہوئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی کرنسی کا نام ٹکا ہی رہنے دیا۔ 1971 تک موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو کہ ایسٹ پاکستان تھا، روپے کو ٹکا ہی کہا جاتا تھا۔ جب آپ یہ کہنے لگتے کہ $1 تو اس کا مطلب ہوتا کہ 1 ٹکا، اور 1 ٹکے کا مطلب بھی $1 ہی ہوتا تھا۔ گویا دونوں کرنسی میں واضح طور پر بنگالی زبان میں لکھا ہوتا تھا 1 ٹکا۔ روپیہ کو ترک افغان حکمرانوں نے متعارف کرایا اور ٹکا کو بنگالی حکمرانوں نے متعارف کرایا۔ بنگال کے لوگ روپے کو ٹکا کہتے تھے۔ ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بنگال کے لوگ دینار کو بھی ٹکا کہہ رہے ہیں، روپے کو بھی ٹکا کہہ رہے ہیں، گویا وہ ہر کرنسی کو ٹکا کہتے تھے۔ ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بنگال کے لوگ ایک سونے دینار کو ایک سونے کا ٹکا اور ایک چاندی دینار کو ایک چاندی کا ٹکا کہتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے 2 چیزیں اپنی تاریخ سے پکڑ کے رکھی، ایک ان کا نام بنگلہ دیش اور دوسری اس کی کرنسی ٹکا۔ ٹکا ایک ہسٹوریکل کرنسی تھی جو اب تک بنگلہ دیش میں چلتی ہے اور بنگلہ دیش کا لفظ بھی تاریخی ہے، گویا یہ دونوں الفاظ بنگلہ دیش کے لوگوں نے تاریخ سے حاصل کیے اور ابھی تک پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی کرنسی پر بننے والی تصویر جو کہ ایک عورت نے اپنے ہاتھوں میں چاول اٹھائے ہوئے پھینک رہی ہوتی ہے، یہ بنگلہ دیش کی ہسٹری کے مطابق یہ تصویر ڈالی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں لوگ چاول اگانا اور چاول کھانا بہت پسند کرتے ہیں۔ تو آج آپ ہمیں بتائیے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کتنی پسند آئی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ میں اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔